سورہ البقرہ اور اس کے مضامین اور سورہ بقرہ کے نزول کے اسباب اور سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے احکام دین نازل کیے ہیں ان کی انٹروڈکشن پیش کی تھی تاکہ ہمارے علم میں ہو سکے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ہر صورت مختلف قسم کے عنوانات اور مضامین پر مشتمل ہے اور یہ سارے کے سارے صرف اور صرف انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ اب چونکہ قرآن حکیم فرقان مجید خاتم الکتب ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ جو دین لے کر آئے وہ دین خاتم الادیان ہے، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب خاتم الکتب ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان پوری 114 صورتوں کے اندر پورے دین مصطفیٰ کا جو طریق ہے، جو خلاصہ ہے، جو اصول ہے، جو قواعد ہیں، جو مسائل شرعیہ ہیں، جو اسلام کی ضرورتیں ہیں ایک بندہ مومن کے لیے اور اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جن جن امور کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبیان لکل شیء فرمایا کہ ہر شے کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا، یعنی ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کی تشریح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود احادیث کے اندر فرما کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو میں نے سورہ بقرہ کے اصول، اس کے قواعد، اس کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کے بعد جو صورت آتی ہے سورہ نمبر 3، اس کا سورہ نمبر 3 کا جو سورہ آل عمران اس کا نام ہے، اور سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعض مضامین ایسے ہیں جن کے بیچ میں مماثلت پائی جاتی ہے، سیملیرٹی جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ پائی جاتی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ریاست مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو جو چیلنجز درپیش آئے، جیسے کہ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد غزوہ احد ہو گیا، پھر اسی طریقے سے مختلف قسم کے غزوات ہوئے ہیں، غزوہ خندق ہوا ہے، اور مختلف قسم کے مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش آئے ہیں سورہ آل عمران کے اندر ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے مضامین کو پڑھنے اور سننے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جب ایک نظام قائم ہو جائے، اس نظام کو چلانے کے لیے جو جو مسلمانوں کو چیلنجز درپیش آتے ہیں یا مشکلات درپیش آتی ہیں یا تکالیف درپیش آتی ہیں، تو اس پر جو صبر کرتے ہیں یا اس کا جو حل قرآن و حدیث میں پیش کیا گیا ہے، تو اس کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کر دیا تاکہ اہل ایمان قیامت تک کے لیے اپنی زندگی کی صحیح سمت کا متعین کر سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے علم کو واشگاف کر دیا ہے۔ تو سورہ آل عمران یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 ہے۔ کتنی سورت ہے؟ اور یہ تیسرے سپارے کے اندر آتی ہے، اور یہ سورت
ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک کے اندر جو اس کی ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ نمبر 3 پر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے کہ جس ترتیب سے یہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ انفال کے بعد ہے۔ سورہ انفال پہلے نازل ہوئی اور سورہ آل عمران اس کے بعد نازل ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبان وحی صحابہ کو جب قرآن کریم کو مرتب کر کے ترتیب دینے کا حکم فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کے بعد لکھو۔ یہ ترتیب جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی ہے، اور اسی ترتیب پر جو مصحف عثمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف مرتب کیا، قرآن پاک کا جو نسخہ آپ نے تیار کیا، اس اعتبار سے بھی یہ سورت تیسرے نمبر پر قرآن پاک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ کیا نام ہے؟ اور اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کی جو ہے وہ آیات موجود ہیں کہ جو جیسے سابقہ انبیاء کی جو اقوام تھیں، جو سابقہ ادوار کے اندر جو قومیں تھیں، ان قوموں میں سے ایک قوم تھی آل عمران، اور اس آل عمران جو قوم تھی ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا، ان کے تعارف کو بیان کیا کہ یہ آل عمران کون تھے، اور پھر ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو ان کی نسبت سے سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ آل عمران کون تھے؟ آل عمران حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی والدہ اور ان کے والد عمران اور ان کی زوجہ، یہ جو تھے ان کو آل عمران کہتے ہیں۔ یعنی حضرت سیدہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام عمران تھا، جو مسجد اقصیٰ کے امام رہے ہیں، اور ان کی آگے جو اولاد چلی ہے ان کو آل عمران کہتے ہیں۔ اس میں اس صورت میں ان کا ذکر زیادہ کثرت سے کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت مریم کا ذکر ہوا، اور ان کے والد حضرت عمران کا ذکر ہوا، حضرت جو ہے وہ مریم کی والدہ کا ذکر ہوا، خود حضرت مریم کا ذکر ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے آل عمران اس خاندان کے اندر آتے ہیں، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو آل رسول کہتے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے خاندان کو خاندان قریش یا خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا، آپ کی والدہ کا جو خاندان تھا، ان کو آل عمران کہتے ہیں۔ تو اس میں ان کا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر موجود ہے، اس بنا پر اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں۔ یہ اس سورت کا آل عمران نام رکھنے کی وجہ، جہاں پر اور اس کی وجوہات ہیں، وہاں پر اس نسبت کی بنا پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل عمران کہا جاتا ہے۔ یہ سارے آل عمران میں شامل ہیں، اور آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس سورت میں نازل ہوئی ہیں، جن کی تعداد 80 ہے۔ اس صورت میں 80 آیتیں ایسی ہیں جو آل عمران کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم کا جو خاندان ہے، ان کے خاندان کے متعلق ان کا تعارف، ان کی جو خدمات تھیں ان کو بیان کیا گیا، اور اس نسل کے اندر جو ہے جو نبی گزرے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، سیدہ مریم کا ذکر ہے، ان کے والد کا ذکر ہے، ان کی والدہ کا ذکر ہے، پھر ان کے جو احوال اللہ تعالیٰ نے جو وہ بطور تعارف پیش کیے ہیں۔ تو یعنی اس سورہ آل عمران کی 80 آیتیں ایسی ہیں جو خاندان عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان حضرت سیدہ مریم کا تعارف پیش کرتی ہیں۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے، خود بھی ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اور مسلمان کو تعلیم دیتا ہے کہ کم و بیش جو اللہ تعالیٰ کے 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا پر آئے ہیں، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کی توہین کو کفر سمجھنا، یہ اسلامی عقائد میں شامل ہے، اور یہ اسلام مسلمان کو اس کی گھٹی میں پلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر مذاہب ان کی تنگ نظری یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اپنے مذہب کے علاوہ یا اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں مانتے، اور ان پر طرح طرح کے الزامات اور اتہامات لگاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید مسلمان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین جو دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی کا جو دین تھا وہ اصل میں دین اسلام ہی تھا۔ کیا تھا؟ اور پھر ان تمام نبیوں کے ادیان کو اور تمام نبیوں کے اوپر لائی ہوئی جو کتابیں تھیں، ان پر نازل کی جانے والی جو کتابیں تھیں، جیسے زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، اور پھر صحائف ابراہیمی ہیں جو صحیفے نازل ہوئے ہیں انبیاء اکرام کے اوپر، ان تمام انبیاء اکرام پر نازل ہونے والا کلام الہی چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس تمام کلام کی تصدیق اور اس تمام کلام کی تائید اور اس تمام کلام کی تصدیق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر نازل کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہمارے ایمانیات میں سے یہ کیا ہے کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، و کتبہ، اور اس کی نازل کردہ تمام کتب پر ایمان لایا، و رسولہ، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین پر ایمان لایا، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور قیامت کے بعد واپس دوبارہ اٹھنے پر ایمان لایا۔ تو یہ ایمان کا، مسلمان کا یہ حصہ ہے کہ مسلمان تمام انبیاء اکرام کی تعظیم، تمام انبیاء اکرام کی توقیر اور تمام انبیاء اکرام کے اوپر نازل کی جانے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام کی تائید اور توثیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کو آخری کتاب بنا کر نازل کر دیا۔ ہر نبی جو دین لے کر آیا، وہ دین اس نبی کی شریعت تک محدود تھا، جب تک کہ اس کے بعد کسی اور نبی کا نازل نہ ہونا یا کسی اور نبی کے لیے کتاب کا نہ آنا۔ پھر اسی طریقے سے ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب پہلے نبی کی تصدیق بھی کرتی تھی، اس کی کتاب کی تائید بھی کرتی تھی، اور پھر سب سے آخر میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دنیا میں بھیجا۔ پھر آپ کو جو کتاب قرآن حکیم عطا فرمائی وہ خاتم الکتب کے طور پر عطا فرمائی، آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ خاتم الادیان کے طور پر عطا فرما کر اسی سورہ آل عمران کے اندر اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام ہے اور اسلام ہے۔ یہ اتنی معرفت ہے ان قرآن پاک کی صورتوں کے اندر، اگر بندہ ان کو سمجھے تو آل عمران کے متعلق جو اس صورت کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں؟ 80 آیات ہیں، 80 اور اس سورہ آل عمران کی ٹوٹل جو آیات ہیں جو ہے وہ یہ تقریباً 200 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ سورہ آل عمران کی جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ بھی مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، اس کی 200 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 200 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، اور یہ بھی مدنی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ ہے اس کی 286 آیات ہیں، تو اس سے پہلے جیسے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی، جس طریقے سے جو ہے مکہ میں صورتیں نازل جو ہوئی ہے ان میں سے اکثر صورتیں وہ ہیں جو چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ کیوں کہ نیا لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، شرک
بت پرستی بہت عام تھی، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے احکام دین کو نازل کیا، اور پھر جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر مدنی صورتوں کے اندر پورا نظام اسلام نازل کیا، اسلامی حکومت کے اصول نازل کیے، ریاست مدینہ کو چلانے کے لیے اور ریاست مدینہ کے جو احکام ایک مسلمان کو پوری زندگی گزارنے کے لیے جن جن خانگی امور سے گزرنا پڑا، زندگی کے امور سے گزرنا پڑا، ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اس میں احکام بھی آتے ہیں، اس میں مسائل بھی آتے ہیں، اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ حقوق بھی آتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہیں ان کی رہنمائی آتی ہے۔ اس لیے مدنی صورتوں کو بڑی بڑی صورتیں جو وہ نازل ہوئی ہیں، اس کے اندر پوری زندگی گزارنے کے اصول نازل کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو 200 آیات ہیں اس کی اور 20 رکوع ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 270 کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہے۔ یہ وہ مسلم شریف کا وہ نسخہ ہے جو ہمارے دینی مدارس کے اندر دورہ حدیث شریف کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اس نسخے کی یہ حدیث ہے، اور اس کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ قرآن کو پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا تو وہ اس انسان کی عقل کو ہم کیا کہیں کہ جو قرآن کی شفاعت کا تو قائل ہے اور صاحب قرآن کی شفاعت کا قائل نہیں ہے۔ اب کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن کیا کرے گا؟ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو صاحب قرآن ہے اگر قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا تو جو صاحب قرآن ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو محبوب رب کبریا ہیں، جو سید العالمین محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بتا دیا کہ محبوب علیہ السلام کا مقام کون سا مقام ہوگا؟ وہ مقام محمود ہوگا، اور جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست شفاعت کو اور اپنی زبان شفاعت کو جو ہے وہ کھول کر ان سب کے لیے اہل ایمان جو کسی بھی نبی کا امتی رہا ہو لیکن وہ ایمان پر قائم رہا ہو اور ایمان پر دنیا سے گیا ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ مقام محمود پر بیٹھ کر اس کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت مصطفیٰ سے، اذن مصطفیٰ سے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا، تمام کتب پر ایمان لانا، یہ اور تمام انبیاء اور تمام انبیاء اکرام کے ادیان کا احترام کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ہر نبی کے بعد جب دوسرا نبی آیا اور ہر کتاب کے بعد جب دوسری کتاب آئی تو اس کتاب کو اللہ نے مقرر رکھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باقی آسمانی کتابوں کو ان کے بطور نزول اور کتاب الہی اس کو مقرر رکھا، لیکن ان احکامات کو بعض احکامات وہ ہیں جن کو قرآن کے اندر مقرر کر دیا، اور بعض احکامات کو آیات قرآنی کے ساتھ منسوخ کر کے قرآن کریم نے اس کا اصول، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اصول وضع فرما دیا، تاکہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جو کتاب حق ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن دنیا میں بھی انسان کے لیے کام آئے گا اور آخرت میں بھی انسان کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری آل ہے، فرمایا دونوں سے اپنے دامن کو وابستہ رکھنا،
تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہاری نجات یقینی ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کو سورہ زہرا بھی فرمایا ہے، اس کا ایک نام سورہ زہرا بھی فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک نام سورۃ الزہرا ہے، اور فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ زہراوین کا معنی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان دو صورتوں کو، جیسے کہ قل یا ایھا سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ جو دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان دو صورتوں کو، سورہ فلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے شروع ہوتی ہیں۔ اس بنا پر ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، یہ دونوں صورتیں یہ زہراوین ہیں۔ اور زہراوین ہیں کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی اور پرندوں کے پروں کی طرح اور پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں حجت پیش کریں گی۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اور جادو کرنے والے جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جادوگر کی زبان پر سورہ بقرہ کبھی جاری نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی میں کوئی کیمرہ مین کسی جادوگر کے پاس پہنچ جائے تو اسے کہے بھائی قرآن سنا، تو کہتا مجھے قرآن نہیں آتا۔ کہتا ہے نہیں کہتا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، فرمایا یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ سورت جاری نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں کتنی حقائق رکھے ہیں، کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنے انعامات رکھے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جو ہے وہ جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ کیا فرمایا سورہ بقرہ کا نہ پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ حسرت ہے۔ کیا مطلب؟ حسرت کا معنی یہ ہے کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہوگا، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران صاحبان بن کر آئے گی، پرندوں کی طرح آئے گی، نور بن کر آئیں گی، اور قیامت کی سوا نیزے کی تپش اور گرمی کے اندر اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نور کی صورت میں ان کو لے کر جائیں گی۔ فرمایا وہ لوگ تو کتنے خوش قسمت ہوں گے جو قیامت کے جہاں 1.25 انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، اور ان 1.25 انبیاء کی امتوں میں ایک نورانی قافلہ جا رہا ہوگا، اور اس قافلے کے اوپر 2 صورتیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نور کا صاحبان بن کر اس 1.25 انبیاء کی امتوں میں سے اس قافلے کو گزار کر لے جا رہی ہوں گی۔ ادھر سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ فرمایا اس لمحے ایک ایسا نورانی قافلہ ہوگا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے سائے میں چل رہا ہوگا، ان کے اوپر قیامت کی گرمی اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں گے، اور دنیا میں انہوں نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغول بنایا، مشغلہ بنایا تھا، اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا، اس لیے قیامت کی ہولناکی میں وہ نورانی قافلے کی صورت میں ان کو لے کر جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک کی امت کا ایک ایسا گروہ ہو کہ جس کے اوپر قرآن پاک کی صورتیں سایہ کیے ہوئے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اس سے بڑی بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی پروٹوکول ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، اس سے بڑی بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا میں کوئی بادشاہ کہیں سے گزرے، کسی شہر سے گزرے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، روڈیں خالی پڑ جاتی ہیں کہ بھائی شاہی سواری جا رہی ہے،
تو قیامت کے دن ایک شاہی سواری گزرے گی کہ قیامت کی ہولناکی اپنے عروج کر اوپر ہوگی، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کی ان پر نگاہ ہوگی اور ان کے اوپر نور کے صاحبان ہوں گے، اور نور کے صاحبان میں وہ قافلہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا انعام ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنی بڑی برکت ہے۔ اگر یہ قرآن پاک کی صرف ان 2 سورتوں کا یہ انعام ہے، یہ برکت ہے، تو جس قرآن کے اندر 114 سورتیں موجود ہیں، جس کے اندر 6666 آیات موجود ہیں، جو بندہ پورے قرآن کا حافظ یا پورے قرآن کا عالم یا پورے قرآن کی تلاوت کرنا اس کی زندگی کا مشغلہ ہو، تو اس بندے کی عزت اور تکریم کا قیامت میں کیا عالم ہوگا، کبھی آپ نے تصور کیا؟ اس لیے میرے دوستو امت قرآن سے کٹ رہی ہے، اس لیے مشکل کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح اشارہ دیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پر عمل چھوڑ چکے ہیں، اس لیے امت آج رسوائی کا شکار ہے، امت مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ دامن قرآن سے ہمارا رابطہ کٹ چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس رمضان میں کم از کم ہر آدمی کوشش کرے کہ ایک قرآن پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پورے رمضان کی نماز تراویح اور 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرو، کم از کم قرآن نماز میں سننے کی تو اللہ سعادت عطا فرما دے گا۔ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی برکتیں رکھی ہیں، اتنی بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ زہرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کا ایک نام کیا بتایا تھا؟ زہرا۔ زہرا کا معنی ہے صاف، روشن، چمکدار، روشن کرنے والی چیز۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور ہے اور جو ہدایت ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے، نور ہدایت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ رب کریم نے جو ہے وہ ہدایت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھنے والا جس طرح دنیا میں خدا اس کو ہدایت عطا فرماتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو ہم لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بظاہر تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور مشکلات سے گزر کر ایک عالم اور ایک حافظ پہنچتا ہے اس مقام کے اوپر۔ اور آج کل کے دور کے اندر تو بڑی سہولتیں ہیں، لیکن پہلے دور میں جن لوگوں نے دین حاصل کیا ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئی عالم بن جائے، جب کوئی حافظ بن جائے، آپ دیکھیں اس مسجد کے اندر آپ آتے ہیں نا، آپ نے یہ الگ ممبر لگایا یا نہیں لگایا ہے، یہ الگ مصلی بچھایا یا نہیں بچھایا؟ کیوں؟ آپ اپنے عالم کو، اپنے حافظ کو یہ کیوں عزت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا نور عطا فرما دیا ہے، اور اس نور کی برکت سے یہی وجہ ہے کہ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام مسجد مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ جو امام مسجد کے امامے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر، اس کی ٹوپی کے اوپر وہ نور آ کر لگتا ہے، اور امام کے سر سے وہ نور اس طرح بکھرتا ہے جس طرح سورج نکل کر اس کی کرنیں سارے جہان میں پھیل جاتی ہے۔ فرمایا امام مسجد کے سر کے اوپر خدا کی رحمت کا وہ نور پھیلتا ہے، اور اس کے پیچھے موجود جتنے نمازی ہوتے ہیں ان کو وہ نور، اس نور کا فیض پہنچتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی آپ نماز پڑھیں، اپنی مسجد کے امام اور اپنی مسجد کے عالم کا مکمل طور پر احترام کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت کے اندر اور دیگر صورتوں میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا یوم ندعوہم بامامہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ فلاں قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤ۔ تو امام مقتدیوں کے لیے گواہ ہوتا ہے، اور مقتدی امام کے لیے گواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس احترام کے رشتے کو سمجھنا چاہیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہود و نصارہ نے جو شبہات قائم کیے تھے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر پروپیگنڈے پیدا کیے، نصارہ نے ان کے اوپر پروپیگنڈے پیدا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر بہت سارے شبہات پیدا کیے تھے، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی تھی اور بہت سارے غلط عقائد کی ترویج کی تھی۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام شبہات کا ازالہ کیا ہے، ان تمام شبہات کا رد فرما کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ یہ سورہ آل عمران کا یہ ابھی اس کا بھی ابتدائی خلاصہ ہے، ابھی اس کی تو 200 آیات ہیں۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جس طرح میں نے سورہ بقرہ کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا، سورہ آل عمران کی بیان کروں تاکہ ہم لوگوں کے اندر قرآن کا ذوق پیدا ہو۔ آپ کو یہ میں آسان پیرائے میں بیان کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور میں آپ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں جس توجہ سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، اس میں بڑا نور ہوتا ہے، بڑا نور ہوتا ہے۔ یہ میں پوری رات لگا کر نا آپ لوگوں کے لیے موتی تلاش کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ موتی، یہ نور ہے اور اس سے سکون ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک سورت کے اندر کتنا اللہ نے معرفت کے خزانے رکھے، کتنی عظمت کے خزانے رکھے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا جو میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا نا، یہ صرف اس کی انٹروڈکشن پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر میں نے نہیں پیش کی ہے، ورنہ ہر آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر الگ ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے اور یہ آیت ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو اور قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ یعنی یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو شبہات قائم کیے تھے اور ان کے متعلق جو غلط عقائد کی ترویج کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ پھر اس صورت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بعض احباب نے، اس میں عیسائی بھی شامل تھے، اس میں یہودی بھی شامل تھے، اس میں نصرانی بھی شامل تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ یہ اللہ یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے معزز نبی ہیں، اور ان کا نبی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ سورہ آل عمران کے مقام اور اس کی عظمت کو منکشف کرتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ زہرا کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس سورت کو سورہ زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے جتنے شبہات قائم کیے ہیں، ان شبہات کا ازالہ اس سورت کے اندر ہے، اس لیے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ ان شبہات کو دور کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور نورانیت کو یہ سورت بیان کرتی ہے، اس لیے اس سورت کو زہرا کہتے ہیں۔ اور یہ سورت قیامت کے دن نور بن کر پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، اس لیے اس سورت کو سورہ زہرا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس سورت کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورت کا ایک نام سورہ کنز بھی ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک نام سورہ آل عمران اور ایک نام سورہ آل عمران کا سورہ زہرا اور ایک نام سورہ آل عمران کا سورۃ الکنز بھی ہے، جس کو مفسرین نے لکھا ہے۔ اور کنز کا معنی ہے خزانہ۔ کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب خزانہ ہے، اور اس کو رات کے آخری حصہ میں پڑھنا ہے۔ اور اس سورت کو کنز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا، مباحثہ فرمایا تھا، اس کے متعلق اس سے زیادہ آیات ہیں، اور اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الکنز کہتے ہیں۔ تو سورہ کنز کا معنی کیا ہے؟ یہ خزانہ ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ فقیر کے لیے کنز ہے. کیا مطلب؟ کہ جوڑا بندہ کوئی غریب ہوئے نا، فقر کی زندگی گزار رہا ہو، غربت کی زندگی گزار رہا ہو، اور وہ چاہے کہ اس کے دن بدل جائیں. کیا ہو جائیں؟ یہ جتنے بھی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں نا، اکثر جاب تلاش کرتے ہیں، وہ اس بات کو سنیں کہ حضور علیہ السلام نے اس سورت کا ایک نام کیا پڑھا؟ سورہ آل عمران کا نام کنز بتایا. فرمایا کہ جو بندہ کوئی بے روزگار ہو، فقر کی زندگی گزار رہا ہو، تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہو، اور وہ چاہے کہ اس کے دن بدل جائیں، اچھی جاب مل جائے، اچھا روزگار مل جائے، فقر دور ہو جائے اور اچھے دن اس کو نصیب ہو جائیں، فرمایا کہ وہ رات کے آخری حصہ کے اندر سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. سورہ آل عمران بندے کے فقر کو دور کر کے اس کو غنی کر دیتی ہے. ایک ایک سورت کے ایک ایک حرف کے اندر میرے رب نے برکتیں رکھی. لیکن چونکہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس امام صاحب سلام. پھر کئی لوگ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ اس انتظار بھی نہیں کرتے کہ یار فرضوں کے بعد دعا تو مانگ لیں گا. بس امام کا سلام پھیرنا ہوتا ہے، پیچھے لوگ آتے جن کی نمازیں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کی گردنیں پھلانگ کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو کم از کم جب مسجد میں بندہ آ جائے تو ٹھیک ہے آپ جائیں ضرور، لیکن کہیں مصروفیت ہے، فرض یا 4 فرض پڑھ لیے تو 1-2 منٹ اور رک کے نماز دعا بھی پڑھ لو، یا دعا بھی مانگ لیا کریں. اور دعا تو حضور نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد جو مانگی جانے والی دعا ہوتی ہے یہ قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو فرضوں کے بعد مانگی جائے. تو اس لیے جو ساتھی جن کو بعض لوگوں نے عادت بنا لیا ہے اس کو، بس امام سلام پھیرا اور پیچھے سے بھاگنا شروع ہو. آپ ضرور بھاگیں، آپ کام والے لوگ ہیں، لیکن کم از کم فرضوں کے بعد دعا تو مانگ لو یار. اور باقی نماز جا کے گھر میں پڑھو. اور یہ نہیں کہ یہاں سے بھاگنے کے بعد بندہ سوچے میں باقی نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑنا، واجبات کو چھوڑنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے سبب ہے. تو اس سورت کو سورہ کنز کے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے اسرار ہیں، رموز ہیں، راز ہیں، اور ان رازوں کی اکتا کشائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جو مختلف مذاہب کے لوگوں نے جو ہے وہ جن کو مشہور کیا تھا قرآن نے، ان کے حقائق کو بیان فرمایا. تو ان رازوں کو دور کیا جائے اور ان رازوں کو بیان کرنے کے لیے ان رازوں کو واشگاف اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے. اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الکنز کہتے ہیں. یہ اللہ کی معرفت کا خزانہ اس کے اندر ہے، اللہ کے نور کا خزانہ سورہ آل عمران کے اندر ہے. پھر اسی طریقے سے راہ ہدایت کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الکنز کہتے ہیں. آگے اس سورت کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، چونکہ یہ ایک دن میں اس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن آج میں نے صرف اس کا ابتدائی تعارف پیش کیا. کتنا؟ صرف اس کا ابتدائی تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کا تفصیلی تعارف میں کل پیش کروں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سورہ بقرہ کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی، اس طرح میں سورہ آل عمران کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور میری نیت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے اندر قرآن کا ذوق پیدا ہو، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو، قرآن سے وابستگی کا شوق پیدا ہو، قرآن سے منسلک ہونے کا شوق پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی ہدایت رکھی ہے، قرآن کے اندر ہی نور رکھا ہے، قرآن کے اندر ہی شفاعت رکھی ہے، اور قرآن کے اندر ہی رہنمائی رکھی ہے. اس لیے قرآن کریم سے وابستہ ہونا، قرآن کو صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ پڑھ کے یہاں تک ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے وہ کوشش کے باوجود ان کی زبان پر قرآن جاری نہیں ہوتا، نہیں پڑھ سکتے، لیکن حسرت رہتی ہے کہ کاش میں زندگی میں قرآن پڑھ لیتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ کوشش کریں قرآن پڑھنے کی. اگر نہیں کرتے تو کم از کم قرآن کھول کر وضو ہو کر قرآن کھول کے ایک ایک صفحے کا دیدار کریں اور ایک ایک آیت کے اوپر انگلی پھیرتے رہیں،
پھیرتے رہیں گویا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبان پر نہیں چل رہا. اور وہ پڑھتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، مثلا ایک بندہ ہوگا جس کی زبان میں لکنت ہے، یا جو وہ ایسا بندہ جو کوشش تو کر رہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں لیکن اس کی زبان پر قرآن جاری نہیں ہوتا، فرمایا جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے صلے میں اس کو دگنا اجر دیتا ہے. اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا رحمان ہے، میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو نہیں پڑھنا آتا تو وہ اس کا دیدار تو کرے نا، اور انگلی کرے ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر پھیرتا جائے گویا کہ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہے. تسبیح پڑھتا رہے ساتھ، جو تسبیح آتی رہے وہ پڑھتا رہے، لیکن ساتھ کوشش کرے کہ وہ قرآن کو پڑھے، لیکن کم از کم دیدار کو، ایک ایک آیت کے دیدار کا اس کو ضرور اجر ملے گا. ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اس کو انشاءاللہ تلاوت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ قرآن سے اپنے تعلق کو قائم رکھو. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رحمان کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے. اس لیے میرے دوستوں میں نے آپ کی خدمت میں یہ نیت کی تھی کہ میں اس دفعہ ایسی صورتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جن کو سننے سے مسلمان کے دل میں قرآن کو پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو. اللہ آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.